سورة الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين مولانا ومولى الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين امام القبلتين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم مجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. عزیزان گرامی قدر، برادران ایمانی و صاحبان المفہم، صاحبان المؤدب اور معزز، بہرحال یہی آشتیان کا میں بھی ایک طالب علم رہ چکا ہوں، اور عرفان بھائی اور صفدر بھائی کی حکم کی تعمیل، بہرحال میں زیارت کے لیے آیا تھا دوستان کی، لیکن اب کہا کہ آئے ہیں تو کچھ معروضات اور ایک ثواب لینے کی نیت سے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ مناسبت بھی بڑی مناسبت ہے، 28 سفر، دو معصوموں کی شہادت۔ بہرحال میں اختلافی موضوع میں نہیں جاؤں گا، رحلت یا شہادت، لیکن شہادت بھی بہرحال معروف ہے ہمارے درمیان۔ ایک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے ہمارے اور آپ کے دوسرے امام حسن مجتبی علیہ السلام کی بہرحال کوشش کروں گا کہ کچھ مناسبتوں کو جمع کیا جائے اور زیادہ طولانی گفتگو آپ حضرات کی خدمت میں نہ کیا جائے، کیونکہ صاحب فہم مجمع ہے اور سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، بس اشارہ کرنا ہے اور گزر جانا ہے۔ میرے
بزرگ اور سینئر، اور سب سے زیادہ سینئر اسے کہا جائے، بہرحال شیراز صاحب موجود ہیں، ان کی موجودگی میں لب کشائی کر رہا ہوں، خیر معذرت چاہتا ہوں، لیکن بس حکم کی تعمیل کے لیے جس حدیث مبارکہ کو سرنامہ سخن قرار دیا، اس میں کائنات کا رسول، وہ رسول کہ جس کی زبان پر ہمیشہ وحی کا پہرا ہے، کہ جو اپنی طرف سے کچھ کلام نہیں کرتا، جو بھی بولے گا وہی بولے گا جب پروردگار عالم کی طرف سے وحی ہوگی، کیونکہ قرآن نے نبی کی زبان پہ وحی کا پہرا لگایا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ میرا حبیب کچھ کلام نہیں کرتا، میرا حبیب کچھ بولتا نہیں ہے، یہ بس وہی بولتا ہے جو وحی الہی کہتی ہے۔ تو اس کا ہر لفظ وہ ہوگا کہ جو اللہ کی طرف سے ہو۔ وہ قوم اور وہ مذہب اور وہ لوگ اور ہیں کہ جو صرف نبی کی وحی میں عصمت کے قائل ہیں، ہم اس چیز کے قائل نہیں ہیں۔ یہودی جو ہے وہ نبی کی عصمت کے قائل ہے کہ نہیں، صرف وحی میں، یعنی جو وہ اللہ کی طرف سے پہنچا رہا ہے اس میں معصوم ہے، باقی وہ جو کہے گا اس میں خطا کا امکان ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہودیوں کے درمیان نبی جو ہیں وہ معاذ اللہ ان کے ہاں چور بھی نبی کی صفات میں سے ہے، اور یعنی وہ صفات کہ جو ایک انسان کے لیے بھی نہیں کہی جا سکتی، لیکن ان کے یہاں یہودیوں کے یہاں موجود ہے۔ اور یہی کچھ صفتیں یہودیوں کی آئی ہیں مسلمانوں میں بھی، انہوں نے بھی رسول کی یعنی رسول کو کلن معصوم نہیں مانا۔ آپ دیکھیں اگر رسول کو کلن معصوم مانا جاتا تو جب رسول نے آخری وقت میں کہا کہ لاؤ مجھے قلم و دوات دے دو، تو یہ نہ کہا جاتا کہ رسول کو معاذ اللہ ہذیان ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم رسول کی عصمت کے قائل نہیں ہو، لیکن ہم رسول کی عصمت کے قائل ہیں۔ جو بھی رسول بولے گا وہ وہی بولے گا جو وحی الہی ہوگی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو ہم رسول کی عصمت کے قائل ہیں ہر میدان میں۔ رسول جب بھی بولے گا، اٹھتے ہوئے بولے، بیٹھتے ہوئے بولے، بیماری کے عالم میں بولے، صحت کے عالم میں بولے، وہی بولے گا جو وحی الہی ہوگی، اور اس کے کلام میں کوئی خطا کا امکان نعوذ باللہ نہیں ہوگا۔ تو نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ الحسن والحسین امامان، یہ دونوں کے دونوں امام ہیں۔ کون؟ امام حسن علیہ السلام بھی اور امام حسین علیہ السلام بھی۔ قام او قعدہ، چاہے قیام کرے چاہے بیٹھنے یعنی صلح کرے۔ یعنی نبی کی نگاہ آنے والے زمانے پر تھی کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ جب زمانہ جو ہے وہ قیام کرنے والے کو امام سمجھے گا، کہیں صلح کرنے والے کو امام سمجھے گا۔ لیکن رسول نے اپنی گفتار سے بھی اور اپنے عمل سے بھی یہ بتا دیا کہ دیکھو چاہے کوئی قیام کرے چاہے کوئی صلح کرے، وہ معصوم رہے گا اور وہ امام رہے گا۔ اصل مشکل کیا تھی؟ لوگ جو ہیں وہ مولائے کائنات کو یا امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام ہو، لوگوں نے معصوم نہیں مانا، صرف رسول کی اولاد مانتے تھے کہ رسول کی اولاد ہے۔ اگر معصوم مانتے تو معصوم کی شرط یہ ہے کہ معصوم کی پیروی کی جاتی، نبی کے بعد سقیفہ نہ بنائی جاتی، بلکہ نبی کے بعد پیروی کی جاتی۔ کس کی؟ معصوم کی پیروی کی جاتی۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ صرف نبی کا رشتہ دار مانتے تھے۔ نبی کا رشتہ دار تھوڑی ماننا ہے، پہلے امام ماننا ہے اور پھر معصوم ماننا ہے۔ امام ہوتا کیا ہے اور معصوم ہوتا کہ جب امام مانا، جب معصوم مانا تو پھر وہ مفترض الطاعہ ہے، یعنی ہر میدان میں اس کی اطاعت واجب ہے۔ یہ جو آج ہم ہر میدان میں امام کی اطاعت ماننے، اس کو لمحے گزرے ہیں، پیغمبر اسلام کے بعد صدیاں گزری ہیں اس مقام تک لانے کے لیے۔ آج ہم جو ہیں
وہ صرف ایسے ہی تھوڑی بیٹھے ہیں، نہیں، ہم تو امام زمانہ کے انتظار میں ہیں، ہم تو آخری کے انتظار میں ہیں تاکہ اس امام کی کیا کریں، اطاعت کریں، اس امام کی حکومت میں اس کا ساتھ دیں۔ لیکن اس فکر کو پہنچانے کے لیے کتنی قربانیاں دی گئی، کتنے میدان سے گزارا گیا۔ آپ زیارت نامہ میں پڑھیے، مولا کائنات کی زیارت نامہ میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت نامہ میں کیا ہے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے نماز کو قائم کیا۔ یہ گواہی دی جا رہی ہے، تہمت کو برطرف کیا جا رہا ہے، یہ تہمت کو برطرف کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ امام علی علیہ السلام پر شام کے اندر کیا الزام نہیں لگا کہ جب خبر پہنچی کہ امام علی علیہ السلام مسجد میں شہید ہو گئے تو کیا کہا جا رہا ہے؟ علی مسجد میں کیا کر رہے تھے؟ اس کا مطلب کیا؟ یعنی لوگ اس کو کہ جو امیر المومنین ہے اس کو مسلمان تو دور، اس کو امیر المومنین تو دور مسلمان ماننے کو تیار نہیں تھے۔ اس لیے کیا کہا گیا زیارت نامہ میں؟ سلام ہو آپ پر کہ آپ نے نماز کو قائم کیا، یعنی تہمت کو برطرف کیا گیا۔ لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا اور 10ویں امام تک آیا تو زیارت جامعہ پڑھیے، وہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ وہ ہے کہ جس نے آپ کا ساتھ دیا اس نے اللہ کا ساتھ دیا، جو آپ سے مٹ گیا وہ کافر ہو گیا۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد پر۔ تو کتنا وقت لگا یہاں تک پہنچنے میں؟ ایک زمانہ لگا ہے، فکروں کو چینج کیا گیا تاکہ معصوم کو معصوم مانا جائے۔ ابھی بھی سب امام زمانہ پہ متفق نہیں ہے، یہ تو ایک میدان ہے، امام کے ظہور کا ایک زمینے کو فراہم کرنا ہے کہ آخر امام جب آئیں، کیونکہ 11 امام آ چکے ہیں، اب 12واں اتنی جلدی نہیں آئے گا جب تک اس کا حق، اس کا امر جو ہے وہ متحقق نہ ہو جائے، کیونکہ 11 کو بھیج کے دیکھ لیا، اب 12واں اس وقت آئے گا کہ کیونکہ اب اس کی شہادت تو رائے گا نہیں جائے گی، اب تو یہ تو الہی فیصلہ ہے کہ وہ عدل کو قائم کرے گا جس طریقے سے دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے۔ تو امام زمانہ کے ظہور کا کیا ہے؟ زمینہ ہے۔ لیکن یہی تاریخ ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے کہ آخر امام حسن علیہ السلام نے صلح کیوں کی ہے اور امام حسین علیہ السلام نے جنگ کیوں کی ہے؟ یہ دو سوال ہیں، اسی سوال کا میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کچھ اپنی حد تک، کلن تو نہیں کہہ سکتا، بزرگان موجود ہیں، کچھ حد تک جو ہے وہ اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گا اور یہیں سے بات کو اپنی سمیٹ دوں گا۔ دیکھیں تاریخ پہ نظر دوڑانے کی ضرورت ہے کہ آخر تاریخ میں ایسا ہوا کیا ہے جو امام حسن علیہ السلام کو صلح کرنا پڑی اور امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی، کیونکہ پیغمبر اسلام نے کہہ دیا کہ چاہے یہ جنگ کرے چاہے صلح کرے، کیا ہیں دونوں؟ امام ہیں، ان کو امام سے آپ نہیں ہٹا سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اہل سنت میں جو ہے ابھی بھی طبری نے بھی لکھا اور جو ہے وہ دوسرے لوگوں نے کہ امام حسن علیہ السلام کو لکھا کہ یہ یعنی شروع سے صلح قبول کرنے والے تھے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا پیغمبر اسلام کے بعد جو اصل ٹریک سے ہٹا ہے، اصل راہ سے جو منحرف ہوا ہے، اس کا اثر کہاں تک پہنچا؟ اگر پیغمبر اسلام کے بعد ڈائریکٹ امام علی علیہ السلام کو اپنا امام مان لیا جاتا، کیوں پیغمبر اسلام ہر مقام پہ جو ہے وہ مولا کائنات کا تعارف کرا رہے ہیں؟ کیوں آخر امام علی علیہ السلام کو کبھی غدیر کے میدان غدیر میں تو حد ہو گئے، بلکہ شروع سے دعوت ذوالشیرہ سے لے کر جب کوئی نہیں کھڑا ہوا اور مولا کائنات کھڑے ہوئے تو مولا کائنات کو کیا کہا گیا کہ جو بھی میرا ساتھ دے گا وہ میرا وزیر ہوگا، میرا وصی ہوگا، سوائے مولا کائنات کے کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ یہ شروع سے کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ تاکہ بتایا جا رہا ہے کہ پہچان لو۔ لیکن لوگوں کے ذہن میں کیا تھی؟ وہی یہودیت والی فکر آئی کہ جہاں نبوت ہوگی وہاں سیاست نہیں ہوگی۔ یہ بہت بڑا فکر یہودیت کی مسلمانوں میں آئی ہے، ورنہ یہودیوں کے یہاں جو بھی حکومت تک نبی پہنچا اس کو نبی نہیں مانتے۔ دیکھیے آپ جناب داؤد اور جناب سلیمان کو یہودی نبی نہیں مانگتے، کہا کنگ، وہ بادشاہ تھے، یعنی حکومت کو جدا کیا گیا، کس سے؟ سیاست سے۔ لیکن 10ویں امام نے زیارت جامعہ کبیرہ میں کیا کہا؟ وَسَاسَةُ الْعِبَادِ، عبادت بندوں کی سیاست کا حق امام کو ہے یا نہیں؟ سیاست کا حق امام کو ہے، لیکن انہوں نے کیا کہا خلیفہ دوم نے؟ یعنی ماحول ایسا بنایا کہ نبوت بنی ہاشم کے پاس آ گئی تو اب کا سیاست نہیں آنے دیں گے، سیاست کو ان سے جدا کیا جائے گا۔ یہی وجہ تھی سیاست کو جدا کیا گیا اور ماحول ایسا بنایا گیا کہ جس کی وجہ سے کیا ہوا
ماحول ایسا بنا کہ خلافت نہیں پہنچی، اور اگر خلافت پہنچی بھی ہے تو زیادہ دن تک حکومت نہیں کر پائے، 25 سال خاموش رہے۔ امام حسن علیہ السلام کی جو علت لکھی جاتی ہے ان میں جو صلح قبول کی ہے ان میں چند علتوں میں سے 2 علتیں سب سے اہم جو بیان کی۔ پہلی علت کیا تھی؟ کوئی ناصر موجود نہیں تھا۔ دیکھیں چاہے امام ہو چاہے نبی ہو، ہر میدان میں امام اور نبی کو ناصر چاہیے، لوگوں کی مدد چاہیے۔ بھئی ہر چیز معجزے سے نہیں ہوگی۔ مجھے بتائیے کہ ہر امام ہر چیز معجزے سے کر سکتا ہے؟ میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا، بہرحال بزرگان کے ذہن میں ہوگا کہ اللہ نے ان کو یہ چیز دی ہے، مگر یہ چیز وہیں استعمال ہوگی جہاں وہ چاہے گا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک گن ہو، آپ ایک فوجی کے ہاتھ میں اس گن کو دیجئے، ایک چور کے ہاتھ میں اس گن کو دے دیجئے۔ یہ اسی طریقے سے ہے، معجزہ نبی کے ہاتھ میں رہے اور اگر غیر نبی کے ہاتھ میں رہے۔ اگر گن جو ہے وہ فوجی کے ہاتھ میں رہے گی تو وہیں استعمال کرے گا جہاں اگر ملک پہ حرف آئے، لیکن اگر چور کے ہاتھ میں ہوگی تو اپنے مفاد کے لیے بھی استعمال کرے گا، دوسروں کے لیے بھی۔ لیکن یہ جو ہے وہ معجزہ کیا ہے؟ کہ وہ چیز ہے کہ جو اللہ نے ان کو عطا کیا ہے، لیکن کس حیثیت سے؟ فوجی سمجھ گئے، یہ فوجی ہیں، یہ سپاہی ہیں، یہ وہیں استعمال کریں گے جہاں دین پر حرف آئے گا، اپنی ذاتی مفاد کے لیے کبھی استعمال نہیں کریں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ 25 سال تک امام علی علیہ السلام گھر میں خاموشی کی زندگی بسر کی، لیکن نہ معجزے سے کچھ کیا۔ جب یار آئے، کتنے کہا جاتا ہے؟ 40 لوگ آئے۔ مولا کا مشہور ہے کہ اگر 40 لوگ بھی میرے پاس ہوتے تو میں قیام کرتا۔ 40 لوگ آئے میرے مولا کے پاس کہ یا علی ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ اٹھائیے تلوار اٹھائیے۔ میرے مولا نے کہا ٹھیک ہے، کل جو ہے وہ سب کے سب سر منڈا کے آ جانا۔ بتائیے کتنے لوگ آئے؟ 3 لوگ آئے صرف۔ کون؟ سلمان، ابوذر اور مقداد۔ تبھی تو کہا گیا ہے کہ ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث۔ جناب عمار یاسر ظہر کے ٹائم آئے، بعد میں آئے ہیں، وہ اس لیے چوتھے نمبر پر۔ لیکن یہ 3 لوگ وہ تھے کہ جو پکے ولایت سے کبھی منحرف نہیں ہوئے۔ اگر ایسے لوگ